الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہیومنسٹ ڈسکورس کو داخل اسلام کرنا یا اس کے لیے ایک اور لفظ ہمارے ہاں چلتا ہے، وہ ہے ریکنسائل. اب جب آپ کہتے ہیں نا، مطلب ماڈرنزم، بنیادی طور پر ماڈرنزم جو ہے وہ ہیومنزم ہی کی مینیفیسٹیشن ہے. ہیومنزم کا ایک عملی ظہور جو ہے اس کو آپ ماڈرنزم کہتے ہیں. تو مطلب جب ہم ماڈرنزم کہتے ہیں، اردو میں اس کو جدیدیت کے لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، تو وہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی مخلوق ہے جو اپنے بہت سارے اداروں کے ساتھ، اپنے بہت سارے دھاروں کے ساتھ، جن میں سے کچھ دھارے ہم نے بیان بھی کرنے کی کوشش کی، تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ انسانی زندگی کے اندر مطلب اپنے وجود کو لے کر آئی، اور ظاہر ہے اپنے بے شمار دھاروں کے ساتھ یہ عالم اسلام پر بھی حملہ آور ہوئی ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں ان کے ادارے، ان کے تعلیم، یعنی یہ جو ہے نا تتلمذ، شاگردی کرنا، مطلب ختم ہے. یعنی اس کے بعد جو جس کو آپ کہتے ہیں تبعیت، یعنی کسی کا پیروکار ہو جانا، تھلے لگنا، مطلب بہت صحیح ترجمہ ہے نا، تھلے، یعنی تھلے آپ لگتے ہیں جب آپ اس کے شاگرد بن جاتے ہیں. تو شاگردی جب آپ نے کرنی ہے تو لا محالہ اس سے آپ نے پھر اس کا سب کچھ جو ہے وہ لینا ہے. تو عالم اسلام محکوم بھی ہوا، اور محکوم جو ہے وہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں قومیں ایک دوسرے کی ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ایک بڑا ہی منفرد نوعیت کی محکومیت تھی، جس میں وہ تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ استعمار جو ہے، استعمار نے تو اپنا عمل بہت تھوڑی دیر کے اندر مکمل کر لیا. اس کے بعد جو ایک چیز چلی اس کا نام تھا استشراق. تو استعمار نے جو استشراق کے ادارے کو جنم دیا، تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جب عالم اسلام نے آزادیاں لیں تو اس میں استعمار تو ختم ہو گیا، مطلب وہ جو فزیکل استعمار ہے وہ تو اب باقی نہیں رہا ہے، لیکن وہ استشراق جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ 90%، وہ 100% باقی رہا. وہی یونیورسٹیاں، وہی کالج، وہی تعلیمی نصاب، وہی سارا کچھ جو ہے اپنی اسی حالت کے اندر باقی رہا. اور یہاں تھوڑا سا میں آپ سے عرض کر دوں، بعض چیزیں جو ہے نا وہ مطلب شاید لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ بہت زیادہ جرت کی بات کر رہا ہوں میں. حقیقت یہ ہے کہ وہ جو انگریز نے آ کر آپ کی یونیورسٹیوں سے لے کر اسکول کی سطح تک اسلامیات جو پڑھائی، وہ بھی جاہلیت تھی. وہ جو اسلامک اسٹڈیز جو مستشرق پڑھاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے خاصی دیر تک جو انگریز پروفیسر ہے وہی اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ کا وہ چیئرپرسن ہوتا تھا، چیئرمین ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ کا، جو ہے نا وہ ہوتا تھا پروفیسر. اکثر جو ہے نا وہ اورینٹلسٹ ہوتے تھے، وہ آپ کو پڑھاتے ہیں. اچھا، یہ بعض چیزوں کی حرمت تو اب اپنی جگہ ہے. یہ اس کے بعد یہ ہوا ہے عالم اسلام میں، اور اس چیز پر اب تعجب نہیں ہوگا کہ حدیث میں آپ پی ایچ ڈی کریں گے کسی یہودی سپروائزر کے نیچے، اور آپ کو اس میں ذرہ بھر میں حدیث رسول اللہ. اچھا، تفسیر کے اندر آپ ایک کرسچن سپروائزر کے نیچے کریں گے. یہ ایک دو بار میں نے وہ کہا تھا، بعض لوگوں نے پتہ نہیں اس کو کیا، وہ کہ مثلا یہ کہ حضرت عمر کو پتہ چلے کہ ایک بندہ قرآن جو ہے یہودی کے پاس پڑھنے گیا ہے، مثلا کیا رد عمل ہوگا حضرت عمر کا، ٹھیک ہے. تو تفسیر، حدیث، خالص اسلامی علوم بھی آپ نے کافر سے پڑھنا، کیونکہ بھی بات یہ ہے کہ یہ ایک پروفیشن ہے. اچھا، یہ دین اس معنی میں پروفیشن کب سے ہو گیا؟ دین کا علم جو ہے اس معنی میں ایک وہ کب سے ہو؟ یہ جی ایک ڈسپلن ہے، بھاڑ میں گیا ایسا ڈسپلن جو یہ رنگ بھی آپ جو ہے نا وہ اختیار کر لے. اچھا، یہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ خالص علوم شریعت کی. تفسیر خالص علوم شریعت میں آئے گا، حدیث خالص علوم شریعت میں آئے گی. اچھا، تو اگر خالص علوم شریعت کا یہ معاملہ ہو تو پھر اکنامکس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بالکل بالاولیٰ جائز اور درست ہوگا یہودی سے پڑھنا. اکنامکس یہودی سے پڑھیں، اور سیاسیات جو ہیں، پولیٹیکل سائنس، وہ آپ پڑھ لیں ان سے.
اب اس کے اندر کیا اسلام کوئی دیتا ہے رہنمائی ہدایت دیتا ہے؟ وہ اگر سیکولرزم آپ پر ایمان لا چکے ہیں تو وہ تو معاملہ پہلے سے فارغ ہو گیا ہے، لیکن یہ بہت سارے لوگ سیکولرزم پر ایمان بھی نہیں رکھیں گے، لیکن اکنامکس جو ہے وہ یہودی سے ہی پڑھیں گے، اور یہودی کے بنائے ہوئے نصاب سے تو بہرحال پڑھیں گے، وہ تو آپ کی یہ ساری یونیورسٹیاں آپ کو اسی کے بنائے ہوئے نصاب سے ہی وہ پڑھائیں گی، اور اس پر کسی کو تعجب بھی نہیں ہوگا، سیاست سے لے کر معیشت تک اور یہ جو انٹرنیشنل افیئرز تک اور ہسٹری جو ہے۔ اب ہسٹری کو پڑھنا، کیا آپ کا کیا خیال ہے ایک مارکسسٹ جب ہسٹری کو پڑھے گا اس کے اندر مارکسزم نہیں بولے گا؟ ایک ہیومنسٹ جب وہ آپ اینتھروپولوجی، اللہ اکبر، اینتھروپولوجی تہذیب کا علم کہتے ہیں جی یہ ان بائزڈ ہوتا ہے، یا خدایا تہذیب کو پڑھنے کا علم جو ہے ان بائزڈ ہو سکتا، بھائی اس میں پہلے آپ کی ایک پوزیشن ہوگی، اس پوزیشن سے کھڑے ہو کر ہی آپ تہذیب کو دیکھیں گے۔ اتنا فرق ہے کہ آپ ادھر سے کھڑے ہو کر تہذیب کو دیکھتے ہیں، ادھر سے کھڑے ہو کر تہذیب کو دیکھتے ہیں، زمین آسمان کا فرق۔ آپ کو ایک پوزیشن لینی ہے، سب سے بڑھ کر جو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ سارے علوم جو ہے نا یہ تعصب سے بالا تر ہیں۔ تعصب سے بالا تر یہ علم کیسے ہو گئے؟ اس میں لامحالہ آپ نے پہلے ایک پوزیشن لینی ہوتی ہے کہ یہ انسان کی حیثیت کیا ہے، اس روئے زمین پر انسان کے حقوق کیا ہیں، اور اس کے علم کی حدود کیا ہے، کن چیزوں کو وہ جان سکتا ہے، کن چیزوں کو وہ نہیں جان سکتا، کسی کے آگے جواب دہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کا سوال تو ہر عقیدہ دیتا ہے، ہیومنزم نہیں دیتا ہے اس کا عقیدہ، اس کا جواب کہ انسان جو ہے کسی کے آگے جواب دہ ہے یا نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے، اور اس نے اپنی مفصل ہدایات اس کو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ تو وہ جو ہے مطلب وہ تو ہے، اب وہ اس کو وہ آیا ہوا ہے، اس کے اندر کتنی ملاوٹ ہوئی ہے، کتنی اس کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے، اور دو نمبری ہو کر خدا کے نام پر جو ہے نا وہ غلط چیز بک رہی ہے، یا ایک خالص چیز جو اللہ کی طرف سے آئی تھی وہی ہے۔ یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ تو پہلے سے تھیں، جن کو بنیاد بنا کر وہ کفر کر لیں۔ اب ہمیں بالکل اس سے بخدا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھلے کہ ہم نہیں مانتے ہیں یار، کفر کر لو، مگر یہ دو نمبری تو نہ میرے ساتھ کرو گے، وہ اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے عقیدے کے ساتھ۔ بھائی عقیدہ ہے، ہیومنزم ایک عقیدہ ہے، سیکولرزم جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے۔ یہ سارے کے سارے جو جس کو آپ اجتماعی علوم کہتے ہیں اور سماجی علوم کہتے ہیں، انسانی علوم، تو ان ساروں کو جو آپ نے 200 سال تک 300 سال تک کافر سے پڑھا، اور مرجع آپ کا وہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں کی تسلی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ باہر سے نہ کی ہو۔ میرے لیے خود بڑی اہم ہے، اگر کسی نے کیمسٹری میں، انجینئرنگ میں کسی نے باہر سے جا کر پی ایچ ڈی کر لیا، میں خود اس کو ویلیو کروں گا، مطلب ٹھیک ہے، کیونکہ میں مانتا ہوں، کل بھی ہم نے وہ کہا تھا کہ یہ جو فزیکل جو سائنسز ہیں اس کو کافر سے پڑھنے میں بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ آپ توحید پر ہوں، ایمان آپ نے سیکھا ہوا ہو۔ ایمان سیکھے بغیر تو کچھ بھی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو ایمان اپنا عقیدہ آپ سیکھیں، اور فزیکل سائنسز کسی یہودی سے پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن باقی چیزوں میں تو آپ نے جو کیا تو یہاں سے جو ہے نا وہ خود بخود اب ہو گیا۔ اب تو آپ کو اچھا خاصا مسلمان کو ہلا جلا کر جگا کر وہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بھی کوئی چیز ہے، تو ورنہ وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا ٹیکن فار گرانٹڈ، جو کچھ اب یہ جو سماج کے حوالے سے آج کی جو علمی امامت اسٹیبلش ہو چکی ہے، وہ جو کچھ پروڈیوس کر رہی ہے وہ ٹیکن فار گرانٹڈ ہے۔ اگر اس پر تنقید بھی ہے تو ادھر سے ہونی چاہیے، پھر اس تنقید میں کوئی رنگ ہوگا، پھر اس تنقید میں کوئی وزن ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ قال اللہ و قال الرسول کی بنیاد پر اس پر کرتے ہیں تو آپ کو مطلب تھرڈ کلاس سمجھنا اور آپ کو کسی کھاتے کا نہ سمجھنا، تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مطلب یہود نہیں کر رہے، یہ ماشاءاللہ آج کے جو نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، عمرے کر کر کے ماشاءاللہ حد کر دینے والے جو لوگ ہیں، وہی جو ہے نا وہ اسلام کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوا مفصل جو ہدایت ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سبحان اللہ، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو اس کی جو ہے نا وہ حیثیت اب یہ ہے کہ اگر اس کے حوالے سے
انسانی زندگی کے کسی معاملے پر، کسی شعبے پر کچھ بھی بات کی جائے تو یوں لگتا ہے کہ یار تیرا کام کیا تھا یہاں پر، تو آ کہاں گیا ہے، تو بہت غلطی کی، تو مطلب یہ یہاں پر نہیں آنا چاہیے۔ تو جب یہ چیز جو ہے وہ ہم اب ہو گئی، تو اب ان بہت ساری چیزوں پر اب بالکل تعجب نہ کریں کہ معاملات جو ہیں وہ یعنی ریکنسائل کا لفظ بھی تھوڑا سا باعزت ہے، سرنڈر کہیے اس کو۔ آپ مطلب سرنڈر کر گئے ہیں عالم اسلام بڑی سطح پر، تو یعنی اس کا جو طائفہ منصورہ ہے اسی نے الحمدللہ سرنڈر نہیں کیا ہے۔ ان میں سے بہت ساروں کی جگہیں جیلیں ہیں اس وقت عالم اسلام میں، باہر نہیں، عالم اسلام میں ان میں سے بہت ساری جگہ جیلیں ہیں، یا پھر کہیں چھپ وغیرہ کے کہیں کسی بعض ملکوں میں ہے کہ وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کچھ بول سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہرحال اب ہم جو ہے نا وہ اس کے کچھ مظاہر کے حوالے سے وہ کریں گے۔ اس کا جو سب سے بڑا حملہ تھا وہ یہی ہے، کیونکہ ہم اب تفصیل میں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ورنہ یہ ایک بڑا اہم ہو سکتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز کبھی جو ہوا تو بہت ساری پی ایچ ڈیز کو، بہت ساری کیا سینکڑوں شاید ہزاروں پی ایچ ڈیز ہو سکتی ہوں کہ ہر شعبے کے اندر جو ہے نا وہ اسلام کو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وہ جو ایک قرآن مجید نے کہا نا کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو۔ بعض نے بہت اچھا ترجمہ کیا، یہ تلبس جو ہے نا یہ ایک تو خلط کرنے کو کہتے ہیں، ایک اس کے اوپر لباس بھی اسی سے ہے کہ اس پر کوٹ چڑھانا، اندر کچھ ہو اوپر سے آپ کوٹ چڑھا دیں۔ کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے اس ریکنسائل کے لیے یہ قرآن مجید کی آیت وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ مضمون ان کا، کانٹینٹ ان کا، اوپر جو ہے نا پینٹ ہمارا اسلام کا، تو اسلام کی بھی ماشاءاللہ تکریم ہوگی، عزت، اور بعض لوگ ازراہ تکریم ہی کرتے ہیں، اور اس پر بھی کئی سارے لبرلز کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ بھئی اسلام کو یہ عزت بھی جو ہے نا وہ کیوں دی گئی، یعنی نہ ہماری تسلی، جو صحیح اسلام کو ماننے والے ظاہر ہے ان کو بھی کب یہ بات خوش کر سکتی ہے، اور جو جاہلیت کو ماننے والے ہو گئے تھے اتنی بھی کیوں وہ ہو جائے۔ البتہ جو بیچ کی کچھ مخلوقات ہیں تو ان کو جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ سیاسیات سے لے کر معاشیات تک، حتیٰ کہ اخلاقیات تک، اس پر تو سینکڑوں کیا ہزاروں پی ایچ ڈیز ہو سکتی ہیں کہ اس کا جو ہے نا مفصل وہ کیا جائے کہ کہاں کہاں ٹانکے اور جوڑ لگے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ ایک درمیانی راہ نکالنے کی جو کوشش ہوئی ہے، اور کہاں کہاں جو مسلم عقول ہیں انہوں نے یورپ کی چیزیں جو ہے نا وہ خریدی ہیں اور ان کو داخل اسلام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تفصیلات میں تو ہم اپنی اس مجلس کے اندر نہیں جا سکیں گے۔ ہم تو جو ہے وہ کچھ موٹی موٹی جو ہے نا وہ باتیں ہی کریں گے۔ وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو سب سے بڑا جو حملہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، یعنی ہیومنزم کا اگر ہم اسلامی نظر سے لب لباب کریں تو وہ یہ ہے کہ دین آپ کی زندگی کی مرکزی حقیقت نہ رہے۔ اچھا، اس کا جو سب سے پہلا حملہ ہم سمجھتے ہیں اور سب سے کاری وار جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کافر اور مسلم کا فرق جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ یہ اب بعد میں آپ جو ہے اکنامکس کے باب میں ہم پتہ نہیں کب جائیں گے، سیاسیات کے باب میں پتہ نہیں ہم کب جائیں گے کہ وہاں پر یہ دیکھیں بھائی سیاسیات کا باب بڑا ہی اہم ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے ہم تو یہ مانتے ہیں کہ دین کا حصہ ہی ہے سیاسیات بھی، معاشیات بھی، لیکن یہ ہے کہ کیا اس سے زیادہ بڑا حصہ ہے کہ سرے سے کافر اور مسلم کے فرق کو یا تو ختم کر دیا جائے، اور اگر ختم نہ بھی کیا جائے تو مارجنلائز کر دیا جائے۔ مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں ہم یہ کہیں گے کہ اسلامی عقیدے کو ماننے والے کا بنیادی ترین جو ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان لے کر آیا ہے، وہ پورے جہان کو کافر اور مسلم کی بنیاد پر تقسیم کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، مگر آج جب ہیومنزم کا حملہ ہے اسلامی عقیدے پر، اب تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے، اسلامی سیاسیات، اسلامی معاشیات پر نہیں،
بلکہ اسلامی عقیدے پر جب ہیومنزم کا حملہ ہے تو یہ خصوصی طور پر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مسلمان کو خصوصی اس بات پر جو ہے نا وہ تربیت دی جائے کہ پورے جہان کو مسلمان اور کافر کی بنیاد پر بانٹ کر دیکھو. یعنی یہ جو بندہ ہے یہ گزر رہا ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، مجھے کیوں میں اس حوالے سے نہ دیکھوں، کس حوالے سے نہ دیکھوں. یعنی اچھا اب اس میں یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز کفر ہو آپ کو. یعنی یہ مسلمان کو پڑھانے کی ضرورت تھی. ویسے آپ مطلب سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں، کہ یہ مسلمان کو پڑھانے کی ضرورت تھی کہ سب سے زیادہ تکلیف شرک سے ہو، اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس کو لیے سب سے زیادہ سہانے روح یہ بات ہو کہ ایک بندہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو رسالت ہے، پیغام ہے، پروگرام ہے، اس کو وہ رد کر رہا ہے. اور رد کرنے کے ہی بھی ہمارے اہل علم نے کہا ہے کہ کفر، اب تھوڑا سا ہمارا جو ہے نا وہ ادھر کو چلا جائے گا، کہ کفر کی ابن قیم نے عمومی طور پر سارے علماء عقیدہ ہے، ابن قیم نے تو ان میں سے چلے بیان کر دیا کہ کفر کے جو 4 موڈ ہیں ان ساروں کو جو ہے نا وہ کرنا یہ ضروری ہے. یہ ہمارے جو کچھ المورد وغیرہ جیسے لوگ ہیں یہ خاصی چالاکی کرتے ہیں اور کفر کی ایک صورت جو کہ جحود ہے اس کو کل کفر بنا کر پیش کر کے کفر کی باقی صورتوں کو گویا کفر سے نکال دیا. اور پھر تکلیف آپ ایک چیز کفر ہی کے اندر نہ آ رہی ہو تو پھر تکلیف ہونا اس سے، اور وہ تو پھر بالکل بات کی بات چلی گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کفر کی ایک صورت یہ ہے کہ کفر جحود ہو. یہ کفر کی صرف جحود کا مطلب ہے میں نہیں مانتا، جحود میں رد کرتا ہوں، میں نہیں مانتا اللہ کو، میں نہیں مانتا رسول کو، میں نہیں مانتا آخرت کو. یہ جو ہے نا صاف نگیشن کرنا، رد کرنا. تو کہتے ہیں کہ یہ کفر کی متعدد صورتوں میں سے صرف ایک صورت ہے. اچھا، کفر کی دوسری صورت ہے استکبار. ایک بندہ تکبر کرتا ہے رسول کے آگے جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنے سے، اللہ کی عبادت کا توق اپنے گلے میں ڈالنے سے استکبار کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو استکبار اس کی اور صورت ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ کفر کی ایک صورت ہے، اس کا نام ہے کفر شک. کفر شک جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو یقین نہیں ہے. یہ بھی کفر کی ایک صورت ہے. آپ نے نہیں جی مطلب اب شک ہو اس کو تو چھوٹ دے دینا، بلکہ اس کے لیے ساتھ تو ہمدردی کریں. وہ جو شک ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے پر، اس پر تو فدا ہونا، قربان ہو، وہ تو اس کی تو بیچاری کی کچھ مجبوریاں ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے. تو یہ کفر تو مطلب ہے ویسے تو کفر شک جو ہے کفر کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو کفر جحود یا کفر استکبار ہے یہ بہت تھوڑی خلقت میں ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہے نا کفر شک ہے. اچھا، تو کہتے ہیں یہ ایک صورت ہوگی، ظاہر ہم اختصار کے ساتھ ہی کر رہیں گے. کفر کی ایک اور صورت کو کہتے ہیں کفر نفاق. کفر نفاق یہ ہے کہ ایک آدمی زبان سے دعویٰ کر دے مگر اندر سے وہ اس کو نہ مانتا ہو. ہاں، یہ البتہ وہ چیز ہے کہ جس پر پکڑ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کفر نفاق والے کے دنیاوی جو احکام ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کے ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ مطلب وہ کر یہ رہا، وہ اسی مقصد کے لیے کر رہا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے دیں. یحلفون باللہ لکم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم، مطلب وہ قسمیں کھا کر تم کو یقین دلاتے ہیں کہ تم ان کی جان بخشی کر دو تو کر دو. انہم رجس ومأواہم جہنم، پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو اللہ ان کو تو بہرحال یہ ہے کہ اگر البتہ کوئی ہے تو اس کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ 20 بار اسلام کا دعویٰ کرے تو دراصل تو وہ نہیں ہے. تو کفر نفاق جو ہے ایک صورت ہوگی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کامن صورت ہے کفر کی وہ ہے، اس کا نام ہے کفر اعراض. کفر اعراض کا وہ کہتا ہے مجھے لگے ہی کیا، آئے ہوں گے پیغمبر، آئے ہوں گے نہیں آئے ہوں گے، مجھے کیا لگے. یہ بذات خود کفر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نام پر جو ایک دعویٰ ہوا تھا اس جہان کے اندر، کم از کم تمہارا یہ فرض بنتا تھا کہ دیکھتے یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے. سچ ہے تو تمہاری ایک پوزیشن ہونی تھی، اور اگر یہ جھوٹ ہو تو تمہاری ایک پوزیشن ہونی تھی. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کے حوالے سے
جہان میں کوئی دعویٰ کیا جائے اور آپ کہیں میری تو کوئی پوزیشن نہیں اس کے حوالے سے، یعنی پوزیشن نہ ہونا بذات خود کفر ہے۔ اس میں جو ہے نا خالق کی ایک حیثیت کا آپ نے تعین کر دیا ہے، انبیاء کا آنا نہ آنا آپ کے لیے ایک برابر کرتے ہیں، بہت بڑی خلقت کا جو ہے نا وہ یہ ہے، تو کفر جحود جو ہے۔ اچھا، اب اگر کفر جحود کفر ہی کی ایک صورت ہے تو جہان کی ایک بہت بڑی تعداد کا سٹیٹس جو ہے نا وہ آپ نے تعین کر لیا۔ اچھا، اب یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیومنزم کے جو اسلامی عقیدے پر یا اسلامی مائنڈ سیٹ پر جو اثرات میں نمایاں ترین یہ ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ کفر کی بجائے یا اللہ کے ساتھ شرک کی بجائے کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سب سے زیادہ موو کرنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ یار یہ اس کا کفر اسلام اس کا ذاتی مسئلہ ہے، کرپشن اس کی وہ جو ہے اس کا جو ہے نا وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پھر ایک اور مسئلہ شروع ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے دینداروں پر جو ہے نا وہ حملہ آور ہوا ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ کا حق، ایک ہوتا ہے بندے کا حق، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب دیکھیں ہماری جو ایک طبعی انداز میں حقوق العباد کی ایک اہمیت ہماری شریعت نے بیان کی ہوئی ہے، یہ بہت غلط ہے کہ اس کو ہم خلط کر دیں اس ہیومنسٹ پیراڈائم کے ساتھ۔ مطلب حقوق العباد کی بھی ایک چیز ہماری شریعت نے بتائی ہوئی ہے جس میں وہ اللہ کے حق سے بھی ہٹ کر ایک چیز ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، مگر دیکھیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پورے اسلامی عقیدے ہی کی بنیاد پر وہ کریں۔ یہ جو نئی چیزیں آئی ہوئی ہیں ان کو سب سے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ تو ہماری شریعت بھی یہی کہہ رہی ہے، بھائی وہ کسی اور روٹ پہ ہے، آپ کسی اور روٹ پہ ہیں۔ تو وہ یہ تھا کہ ہمارے شریعت نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ جو ہے اپنا حق چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے۔ البتہ یہ ہے کہ بندوں کا حق جو ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ دیکھا جی ہیومنزم ثابت ہو گیا، اور کیا چیز جو ہے نا وہ مطلب بندے کا حق اللہ کا، اتنا آرام سے بعض اچھے خاصے دیندار لوگوں کو آپ سنتے ہیں او جی اسلام میں تو حقوق العباد زیادہ اہم ہوتے ہیں حقوق اللہ سے۔ یا خدایا، یہ واقعتاً یہ اسٹیٹمنٹ حقوق العباد زیادہ اہم ہوتے ہیں حقوق اللہ سے۔ اچھا، وہی جو اسٹیٹمنٹ ہماری جو اسلامی ابھی تھوڑی کیا کہی تھی کہ بندے کا حق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک یہ بندہ نہ کرے۔ تو یہاں اس اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ لے لیں تو آپ ڈر کس بات سے؟ اللہ کی اپنی شرط معاف اللہ نے کرنا ہے، بندے کے حق میں بھی جو زیادتی ہوئی ہے اس کے معاملے میں بھی اللہ نے ہی معاف کرنا ہے۔ یہ ابھی آپ ہی کی اسٹیٹمنٹ تھی نا کہ اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ نہ معاف کر دے، تو وہ تو اس کی ایک شرط ہے، معافی تو اللہ نے دینی ہے۔ تو ڈریں تو آپ، اور اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو پڑھا دیں حقوق العباد کے سارے سبق۔ اللہ سے تو میں ڈرتا ہی نہیں ہوں، اللہ سے آپ نہیں ڈرتے ہیں تو آپ کا حق کھانا اگر میرا بس چلے بخشوں گا، میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ تو یعنی حقوق العباد ہمارا جو اسلامی پیراڈائم ہے اس میں حقوق العباد کا تحفظ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اللہ کا ڈر سکھایا جائے، اللہ کے آگے جواب دہی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف کیا ہے؟ توحید کے بنیادی ترین موضوعات میں سے ایک خوف ہے، کسی ہستی سے غائب درجے میں ڈر جانا۔ ہاں، اس ڈر کے تحت میں آپ کے ساتھ بھی زیادتی نہ کروں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں جب آپ سے زیادتی کرنے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں تو میں موحد ہوں، آپ کا حق بھی محفوظ ہو گیا اور توحید بھی جو ہے نا وہ میری کھری کی کھری رہی۔ یہ تو تھا اسلامی تصور۔ اب اس کو آپ الٹ دیجئے اور کہ خدا کو تو اتنی اہم بات نہیں ہے، آ جائیں اس پہ سارا کچھ اس کو مطلب کر کے وہ مطلب اس کے بعد پھر وہ انسانیوں کو وہ کیوں ڈرے گا بھائی؟ تو آپ نے توحید تو بیچ میں سے نکال دی تھی، تو پھر باقی کیا رہا؟ تو یہ جو ہے حقوق العباد کے مسئلے کو حقوق العباد کے مسئلے کو جو کہ ہمارے اسلامی عقیدے کا یا اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، اس کو یہ نہیں ماڈرن جس کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے کیسر علم نے کہا بھائی اس میں آپ بڑے یوں اس کو دونوں کو خلط کرتے ہیں۔ حقوق العباد ہماری ایک اصطلاح ہے
حقوق انسانی ان کی اصطلاح ہے زمین آسمان کا فرق ہے. ان دونوں کو آپ یوں پلک جھپکتے میں آپ نے خلط کر دیا اور ایک کر دیا. حقوق ہیومن رائٹس ایک الحاد کی، یہ ہم ہیومنزم کو الحاد ہی کہتے ہیں کیونکہ اپنی عقائدی حصہ پر یہ الحاد ہی ہے اپنی سوشل مینیفیسٹیشن میں جو بھی ہو. تو ہیومن رائٹس بنیادی طور پر الحاد سے نکلا ہوا ایک تصور ہے، اور حقوق العباد توحید سے نکلا ہوا ایک تصور ہے. اس کی کچھ وضاحت ہم نے جو ہے نا وہ کی ہے. تو ایک تو مطلب یہ حقوق العباد کا معاملہ، دوسرا جو ہے وہ عقیدے کے فرق کو مارجنلائز کرنا. اگر ختم نہیں بھی کیا آپ نے، اول تو یہ ہے کہ وہ ختم کیا، اچھا اس میں جو ہے وہ آپ نے کیا کہ یہ جو ہے نا اللہ اور بندے کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کفر جو ہے وہ اللہ کا. اچھا یہاں جو ہے نا وہ اس کو تھوڑی سی ہم زیادہ مطلب نوٹ کروانے والے انداز میں یہ بات کہنا چاہیں گے. وہ یہ ہے کہ ایک خاصی بڑی خلقت جو ہے ہماری، اور ویسے کئی سارے حوالوں سے مطلب طلبہ کی سطح پر ہی مجلس ہو رہی ہے، ویسے تو کسی بھی مسلمان طبقے کے حوالے سے یعنی خام خواہ اس کا نام لے کر ذکر کرنا بالکل مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن یہ کہ طلبہ کے لیے بعض اوقات ایک چیز کو تھوڑا سا ذرا پن پوائنٹ کر دینا ضروری بھی ہوتا ہے، ورنہ وہ بیچارے ایسے خام خواہ اپنے خیالات میں گھومتے رہتے ہیں. ہمارا یہ جو المورد وغیرہ کا ہے نا، اس کے حوالے سے شاید تھوڑی سی تفصیل سے ایک جسے کہتے ہیں ایک بنیادی بات بھی کرنا چاہیں گے. اپنے مطلب ہے کہ ویسے تو یہ جو ہے نا ایک کسی مغربی کسی تھنکر کا بھی میں وہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جاوید غامدی صاحب پہ، تو اس نے کہا تھا کہ ان کو میں جو ہے نا وہ جو دور رسالت کو جس طریقے سے یہ ڈسکرائب کرتے ہیں اس کی بنیاد پر میں ان کو ہیومنسٹ نہیں گن سکتا. مطلب جاوید غامدی صاحب کو کہتے ہیں میں ہیومنسٹ نہیں گن سکتا، اور ظاہر ہے 100% درست ہے. اب یہ ہے کہ مطلب جو انہوں نے تھوڑی سی ذہانت کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کے اندر درآمد تو کریں تقریباً پورے کے پورے ہیومنزم ہی کو، اور پورے اسلام کو ہیومنسٹ معیاروں کے اوپر آپ ایکسپلین کرتے چلے جائیں اور ثابت کرتے چلے جائیں، بالآخر کوئی فرق تقریباً جو ہے وہ نہ رہ جائے. اچھا البتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کہتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا میں ان سے لڑوں جب تک لا الہ الا اللہ، تو ہیومنزم کہاں گیا؟ میں تو آپ کا جب تک عقیدہ نہ بدل لوں، آسمان سے آئی ہوئی ایک بات آپ سے منوا نہ لوں، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. تو اس چیز کو وہ پورا کا پورا، اور وہ اس کی بھی بات کریں گے. یہ ابھی تک جو ہے نا معاملہ اس کو قتال تک رکھتے ہیں. ہم یہ بتائیں گے کہ اس کی نوبت دعوت پر بھی آئے گی، اللہ خیر رکھے، اللہ تعالیٰ بچائے. تو وہ یہ ہے کہ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزمپشن دے دیں. مختصراً یہ ہے کہ پورا ہیومنزم لے آئیے اسلام میں، اسلام کو ہیومنزم کے مطابق ثابت کر دیجئے. اور البتہ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ایک باقاعدہ مطالبہ کروا رہے ہیں لوگوں سے آسمان کے نام پر، اس کو کہیں گے رسول اللہ کے لیے ایکسیپشن، اتنی سی عزت دے دو. اس وجہ سے وہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو پھر اس کو ہیومنسٹ نہیں مان سکتا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات جو ہیں ان کو بھی آپ ہیومنسٹ بنیادوں پر جسٹیفائی کر کے دکھائیے. مطلب کچھ لوگوں نے وہ کوشش کی بھی یوں کر کے اور یوں کر کے اور یوں کر کے، وہ تو جو ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگ تھی سارے کی ساری وہ ڈیفنس پر تھی، تاکہ کیونکہ ڈیفنس پر تو ہیومنسٹ آپ ثابت ہو سکتے ہیں نا. آپ پر کوئی حملہ آور ہو تو آپ کو اپنی مطلب تحفظ کا تو حق ہے. تو ہیومنزم کے جو ہے نا وہ کے ساتھ کفر کب ہو جائے گا؟ جب آپ کسی پر حملہ آور ہوں گے کہ جی تمہیں یہ شرک چھوڑنا ہے تو یا جو ہے وہ ایمان لے آؤ، یا پھر جزیہ دو یا پھر جنگ کرو. تو یہاں ہیومنزم سرکار جو ہے وہ مطلب بھڑک اٹھتی ہے. وہ کہتی ہے وہ یہ کیا، وہ اس جہان کے اندر تم یا اسے اپنا عقیدہ منواؤ گے، یا اس سے جزیہ لوگے، یا اس کے ساتھ جنگ کرو گے. یہ تینوں چیزیں خلاف ہیومنزم کی شریعت کے خلاف ہیں. تینوں چیزیں شریعت حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ مطلب یہ ہوا. اور بے شمار تھنکرز اس وقت جو ہیں
یہ خاص طور پر جو امریکہ میں بہت سے اسلامک تھنکر ہیں 100% رسالتوں کو ہیومنزم کی بنیاد پر ثابت کرنے کی مہم جو ہے نا کر رہے ہیں، اور ایسی ایسی بیہودہ تفسیرات کر رہے ہیں. وہ ابھی آسمان کے نام پر وہ کہتے ہیں میرے پاس معجزے ہیں، میرے پاس دلائل ہیں، بینات ہیں، ان کو چیک کرو دیکھو. اور میرا مطالبہ ایسا ہی ہے کہ خدا ایک طریقے سے مداخلت کر رہا ہے انسانی عمل میں. خدا کی مداخلت ہے، یہ اسلام ہے. یعنی خدا کی مداخلت ہے انسانی عمل میں. انسان تو ورنہ برابر ہے، اس میں تو کیا شک ہے. اگر اللہ معاف کرے کوئی رسالتیں نہ ہوتی تو ہم بھی ہیومنسٹ ہوتے یار، بلا شبہ ہم بھی ہیومنسٹ ہوتے، کافر ہوتے ہیومنسٹ ہوتے. تو مطلب اب یہ ہے کہ وہ جو آسمانی رسالت ہے دراصل وہ انسانی زندگی کے اندر آسمانی مداخلت ہے. وہ کہتا ہے تمہاری نہیں میری مرضی. تو تمہاری مرضی ہیومنزم، میری مرضی اسلام، اللہ کی مرضی مراد ہے اسلام، توحید. تو توحید تو بنیادی طور پر اس ہیومنزم ہی کو جو ہے نا وہ ختم کرنا تھا. اب رسالتوں کو بھی آپ ایسے ماشاءاللہ ذہین ہوئے کہ آپ نے رسالتوں کو بھی ہیومنسٹ معیاروں پر ایکسپلین کر لیا، تو وہ تو ایک الگ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو اتنی فضول باتیں کرنا پڑتی ہیں کہ اس پر بچے ہنس لیتے ہیں. اس کی بہت ایک اعلیٰ صورت کیا ہے، وہ ایک کمال کام ویسے المورد نے کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ یوں کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایگزمپشن دلوا دیں، اور وہاں پر ہو گئے وہ یار جو چھوڑے پر وہ ایک وقت ویسے ہی گزر گیا نا، مطلب ہونا تو جو ہو گیا، مطلب اب مزید تو کچھ ہونا، تو اس وجہ سے اس کو وہ چھوڑ دیں. تو اس وجہ سے وہ تو آپ کو ظاہر ہیومنزم کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے باقی کام باقی مطلب ہے کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز آپ ہیومنسٹ ہو گئے. تو مطلب آپ نے جو ہے نا وہ جی قانون اتمام حجت وہ ایک ایگزمپشن ہے، وہ خاص رسول ہی کو حاصل ہوتی ہے. تو قانون اتمام حجت بنیادی طور پر اگر آپ اس کو کہیں وہ یہ ہے کہ ایگزمپشن باقی ہیومنزم ہے. ہم اتمام حجت نہیں کر سکتے جی، ہمارے پر وہ رولز نہیں، ہمارے پر رولز نہیں. آپ ہیومنزم ہی کی سرکار کے آگے جواب دیں اور انہی کو آپ جو ہے نا وہ قبول کریں گے. اس کے مطابق تو وہ جو جہود والا کفر تھا نا، وہ تو اس کے اوپر بھی وہ کسی کو کافر نہیں کہتے. نہیں کہتے، بالکل ایسے ہی، بالکل جہود پہ بھی وہ نہیں کہتے اس پہ بھی. لیکن کبھی کبھی جو ہے نا وہ یہ کر دیتے ہیں کہ یار کون ہے تمہیں کیا پتہ ہے کہ کسی نے جو ہے نا وہ واقعتاً رد کیا. کبھی وہ بھی میرا خیال ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا اصل سے نکلتے ہوئے شاید وہ مہربان ہو جاتے ہیں. اتنا سا جہود کے کفر کو بھی وہ اس کی بنیاد پر بھی کسی کی تکفیر وہ کر دیں. اچھا، تو اب جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے نا وہ یوں ہے کہ اپنا ہمارا جو کفر اور اسلام کا جو فرق ہے اور کافر اور مسلمان کا جو فرق ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ذہنوں کے اندر بٹھانا. اب یہ جو ہے نا کہ جی یہ کرپشن ہے، یہ جی زیادتی ہے، یہ حقوق انسانی کی پامالی ہے، اس طرح کے سارے مسائل کو جو موحد ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا، ایک ذرے زیادتی کو بھی وہ زیادتی ہی مانے گا. لیکن ایک تو وہ یہ کرے گا کہ اس کو اسلامی پیراڈائم میں زیادتی کہے گا. ادھر سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادتی نہ ہو، تو کہتے ہیں آپ نے جو مال غنیمت اٹھایا تھا وہ زیادتی تھی، آپ نے جو فتوحات کی تھیں، محمود غزنوی تو ایک مطلب ایک غاصب تھا، ایک ایگریشن کرنے آیا تھا بھارت. اس کو کیا حق تھا کہ بھارت کے ساری کی ساری زمینوں پہ جو ہے نا وہ قبضہ کر لے، اور اسی کے نتیجے میں تو اب ساری ہند میں اذانیں ہوتی ہیں. تو وہ تو اس کو تو مطلب تو ہماری جتنی اسلامی فتوحات ہیں، ہماری اسلامی فتوحات جو ہیں خلافت راشدہ کے دور میں کتنی ہو گئی ہوں گی؟ بہت ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ہماری فتوحات کا بہت سارا ہند مطلب وہ حتیٰ کہ اگر آپ نے محمد بن قاسم کی فتوحات کو بھی شامل کرنا ہو تو وہ خلافت راشدہ کے دور میں تو نہیں ہے، بنو امیہ کا دور ہے. آپ کا سندھ جو ہے وہ اسلام کے زیر نگیں ہے، لیکن وہ سندھ بھی کو لمبا چوڑا وہ اس کے اندر کوئی اسلام کا ایسا تسلسل نہیں ہوا. ایک بڑی سطح پر تو جو ہند جو ہے وہ اسلام کے زیر نگیں آیا تو وہ محمود غزنوی سے جو فتوحات شروع ہوئی. محمود غزنوی تو 5ویں صدی ہجری بن جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غوری، پھر یہ سارے جو ہیں فاتحین آئے. ہم تو بھائی اگر اللہ جانتا ہے صبح و شام اپنی نمازوں کے آخر میں ان فاتحین کے لیے دعائیں کریں تو شاید ہمارا حق ادا نہ ہو. ہماری ساری نمازیں اللہ نے ہمیں ہماری ان پیشانیوں کو بچا لیا بتوں کے آگے جھکنے سے. اتنا بڑا احسان ہے، اتنے سے بڑا احسان کر ہی نہیں سکتے یہ فاتحین.
ان کے اللہ تللے جو اتنا مرضی مجھے آپ بتا دیں یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میرے تو وہ محسن ہے، مجھے ہندو مت سے انہوں نے نکالنے میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ کردار ادا کر لیا۔ وہ بھی سارا کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ میں صوفیہ ہاں، یعنی صوفیہ بیچارے جو ہیں وہ اس سے پہلے کیوں رخ نہیں کر سکے ادھر کا؟ مطلب خیر وہ ہیومنسٹ نہیں تھے، وہ سارے کے سارے کم از کم نہیں تھے۔ تو وہ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پوری ہسٹری کی ہی ایکسپلینیشن جو ہے یہ اب آپ پر جو سب سے بڑا بھوت سوار ہے وہ یہ ہے کہ پوری ہسٹری کے بارے میں آپ کیا کہیں۔ بھئی اگر آپ اقوام متحدہ کے جو ڈائریکٹیوز ہیں اور اس کے چارٹر میں جو حقوق انسانی کا جو ایک اعلیٰ ترین تصور جس پر انسانیت نے پتہ نہیں اتنی صدیاں جو ہے نا خجل خوار ہونے کے بعد آخر ہدایت پالی، جس کا نام جو ہے نا وہ ہیومن چارٹر ہے یا UN چارٹر ہے، اگر تو وہ حق ہے تو آپ کی یہ ساری کی ساری جو اسلامی ہسٹری ہے اس کو آپ کو ایک اور نظر سے دیکھنا ہے، اور وہ نظر خوفناک نظر ہے، خوفناک نظر ہے۔ وہ ایسی نظر ہے کہ المورد کے لوگ بھی جرت نہیں کرتے ہیں اس کو مطلب اس طریقے سے بولنے کی، بتانے کی، اشاروں کے نائیوں میں شاید کچھ کرتے ہوں تو کرتے ہوں، تو ورنہ یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ یہ کب تک یہ شرم رہے گی، یہ حیا کب تک رہے گی؟ معاملہ نظریاتی سطح پر تو سیٹل ہو چکا ہے، نظریاتی سطح پر تو سیٹل ہو چکا ہے، اب تو وہ شرم اور حیا ہے کہ کتنی دیر آپ کو باقی رہتی ہے۔ کب آپ بھی محمود غزنوی پہ وہ ڈگری پاس کرتے ہیں جو ہیومنسٹ کی سرکار بڑی دیر سے وہ جاری کر چکی ہے، وہ آپ کا غوری ہے، وہ آپ کا محمد بن قاسم ہے، وہ فلاں، اب یہ سارا کچھ کرنا محمد بن قاسم جو ہے نا وہ مطلب کتنی اس میں وہ جو چند عورتیں ہیں وہ ایک جہاز میں جو تھیں وہ سارے فتح سندھ کا جو ہے نا سارے کا سارا، بھائی سیدھی بات کرو، مسلمان ان سارے ملکوں کو شرک سے نکال کر توحید کے زیر نگیں کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ کوئی ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کے جہاز کو انہوں نے کر لیا، نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کا بس چلتا تو وہ ان سارے ملکوں کو اسلام کے زیر نگیں لے کر آئیں گے۔ بعد کے جو فاتحین جنہوں نے افریقہ فتح کیا، جنہوں نے سینٹرل ایشیا فتح کیا، جنہوں نے ماشاء اللہ یہ جو عثمانی اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، جنہوں نے یورپ میں اسلام وہ جو ہے نا مغرب کی وادیوں میں کیا ہے وہ گونجی اذاں ہماری، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، یہ جو ہیں وہ بلغاریہ چیکو سلوواکیہ تک جو ہے نا وہ تو پھر بعد میں جو زوال آیا، یہ بہت سارے خطے جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے خاصی حد تک نکل گئے، وہ اس کے باقیات اب بھی آپ کو جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے۔ تو یورپ کا ایک بڑا خطہ جو ہے بلا شبہ ہم نے جہاد کے ذریعے سے وہ کیا، بہت سارے لوگوں کی نمازیں، ان کا لا الہ الا اللہ پڑھنا، ان کا قرآن پڑھنا مرہون منت ہے ان تلواروں کا جو نکلی تھی، بے نیام ہوئی تھیں خالصتاً اس مقصد کے لیے، بادشاہوں کی اپنی اگر کوئی ہو بھی وہ مال غنیمت اور کشور کشائی کا، تو یہ جو بے شمار لوگ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہند سے کئی سارے مجاہد گئے ہوں، بلا شبہ آج بھی تو جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی گئے ہوں، ہر طرف سے وہ جو جہاد کی منادی پڑتی تھی اور جہاد کی آیات پڑتی تھیں اور وہ حملے ہوتے تھے۔ تو ہمیں تو اس کے اوپر مطلب واقعتاً ایک اتنا ہی ذہنوں کو شفٹ کرنا ہے ادھر سے ادھر کو، ہم تو اس کو اون کرتے ہیں، اور اللہ نے کل کو، آج تو خیر مطلب آپ سے دفاع بھی نہیں ہوتا ہے، تو فی الحال تو یہ بحثیں کرنا جو ہے خاص طور پر ایک بڑی سطح پر خامخواہ ایک فضول ہے، جو جہاد دفاع اور جہاد طلب، بھائی جہاد طلب اب جی اسلام تلوار سے بھی پھر، یعنی تلوار کا اپنا رول ہے، اس کو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ تلوار کا ایک رول ہے اسلام کو پھیلانے میں، اور وہ تلوار چومی جانے کے قابل ہے، مطلب ہے، اور جو کہتے ہیں تلوار سے ہی پھیلا ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج جو یورپ کے ہر شہر کے اندر اسلامک سینٹر میں لوگ اتنے زیادہ تعداد میں آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں، آج کون سی تلوار ہے؟ جبکہ مسلمانوں کو اگر دیکھ لیں تو کوئی بندہ شاید اسلام کا نام لینا گوارہ نہ کرے۔ یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ مسلمانوں کے ان حرکتوں، ان کرتوتوں کے باوجود کسی ایک مسلمان ملک میں امریکہ کی ایمبیسی کے آگے لگی ہوئی قطاروں کو دیکھ لیں، جس سے ان کو بھئی کیا چیز ہے، پورے ملک کو اگر چھوٹ دی جائے، بھئی تمہیں اگر امریکہ کا ویزا مل جائے، اللہ جانتا ہے اگلے دن شاید بندہ کوئی نہ یہاں پر رہے، سب بھاگ کے کہہ جائے امریکہ امریکہ امریکہ، مسلمانوں پہ یہ حال آیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جو امریکی ہیں وہ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے نمبر دیں نا،
مطلب یہ کیا مطلب یہ علمی اپروچ ہوگی کہ ایک چیز کے اگر بہت سارے فیکٹرز ہیں ان سب کو نظر انداز کر کے آپ ایک ہی فیکٹر کو کل فیکٹر بنا دیں؟ یہ کون سی علمی بات ہے؟ جب آپ کو جو ہے نا آبجیکٹیو ہونے کا اتنا بھوت سوار ہے، آبجیکٹیو ہونا چاہیے، تو پھر آبجیکٹیو ہو جائیے نا، اور یہ کچھ نمبر تلوار کو دے دیجیے، اس پہ تو ہمیں اعتراض نہیں، تو ہم خود مانتے ہیں کہ کچھ نمبر تلوار کو جاتے ہیں۔ البتہ وہ تلوار جو ہے جن ہاتھوں میں تھی ان کو بھی آپ کو سمجھنا ہے، وہ ہاتھ وہ تھے جو اللہ رب العزت کی توحید، اس کی محبت، قرآن اور اس کے اندر جو مفصل وہ ہے، وہ آپ کے جو ہے نا زخمی روح پہ وہ مرہم کی پٹیاں رکھتا ہے، وہ دین، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی۔ تو آپ نمبر دیں ہر چیز کو، اس میں اگر تلوار کا جتنا سا بنتا ہے اس میں 50% تلوار سے پہلے 50% دعوت سے۔ اب یہ بحث فضول ہے فی الحال، کم از کم اس وقت کے لیے کوئی نہیں کہ وہ 50% تھا، یہ 40-60 تھا، یہ 30-70 تھا، وہ ایک الگ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے اور اس کا انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ ہم تو استغفر اللہ یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ مسیح علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، لیکن تم بتاؤ کہ مسیح کو پھانسی کیوں ہوئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی پورا جزیرہ عرب خدا کی عبادت کیوں کرتا تھا؟ حق تو وہی تھا، کیا وہ حق تھے؟ وہ ایک ہی حق نہیں تھا جو مسیح نے بھی بیان کیا، اور وہی حق تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، ایک ہی حق تھا نا۔ مسیح یہ تو کہتے ہیں مسیح کو پھانسی دی، کیوں پھانسی دی بھائی؟ مسیح کے پاس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تلوار ہوتی تو کیا پھانسی دیتے مسیح کو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف یہی ہے نا کہ یہ تلوار بھی لے آئے، تو بھی تمہارا علاج تو یہی تھا۔ جن کو قرآن کی ضرورت تھی ان کو قرآن ملا، جن کو قرآن سے فائدہ نہیں ہونا تھا ان کے لیے ہمارے پاس اور بھی علاج تھا۔ تو اس وجہ سے تمہیں ہم سے تکلیف ہے تو بہت خوشی کی بات ہے یہ تو، کہ اللہ کے دشمنوں کو ہم سے تکلیف ہو اور ہماری تلوار سے بھی تکلیف ہو، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ مسئلہ کیا ہے مطلب اس پہ شرمندہ ہونے کی کون سی بات ہے؟ اچھا، اس میں جو ہے وہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہی جو ہے مینلی، میں بار بار یہ نہیں کہوں گا، زیادہ تر جو ہے نا ہیومنزم کو خاصا سارا جو ہے نا وہ خاصی علمی اور عقلی بنیادوں کے ساتھ ایک زبان دینا، ظاہر اس کو ہیومنزم نہیں کہتے، لیکن اگر آپ اس کے ڈانڈے دیکھیں تو وہ سارے کا سارا یہی ہے کہ یہ جو ماڈرنسٹ سکیلز ہیں اور پیمانے ہیں ان کے مطابق 100% اسلام کی ایک تفسیر کر کے دے دی جائے۔ کیا اس کو آپ مطلب اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسی بے شمار ایفرٹس جو ہوئی ہیں پاکستان میں، شاید سب سے زیادہ ان میں مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا نکھری ہوئی کوشش وہ المورد وغیرہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے کہا کہ اس کا حل انہوں نے ایک بڑا اچھا سا یہ کیا کہ مطلب وہ دور رسالت کے کو جو ہے نا تھوڑا سا مستثنا کر کے تو وہ کر دیا جائے۔ اچھا، تو اس میں اب یہ ہے کہ زیادہ ہم وہ ایک خاص اس کا نام نہیں لیں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہ اس طرح کی علمی کوششوں کو ہی ہم جو ہے وہ زیر بحث لا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا ایک بہت کمال کی جو کوشش ہوئی ہے وہ ہم نے کہا کہ ہمارا جو سب سے بڑا درد سر ہے وہ ہے کفر اسلام کا فرق ختم کرنا۔ اچھا، کافر کو جو ہے نا وہ کرنا، اس میں جو ایک ٹرینڈ دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ خاصی اس میں مہارت سے کام لیا گیا ہے، وہ یہ کہ بھائی یہ کافر جو ہے نا اس کا کفر اس کا اور خدا کے مابین مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری جو کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں، اور اچھا ویسے دونوں چیزیں مطلب ایک درجے میں حق بھی ہیں، ظاہر ہے دونوں چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دونوں چیزیں بالکل ہی غلط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کفر کا جو اصل معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور لا محالہ اللہ کے ہاں ہی اس کو جواب دہ ہونا۔ مطلب میں ویسے کون ہوں؟ درست ہے، میں کون ہوں کہ مجھے اس نے جواب دینا ہو؟ وہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ ہی کو اس نے جواب دینا ہے، تو اس لحاظ سے یہ بات صحیح ہے۔ اور وہ جو جواب دینا ہے اس نے یا اللہ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اس معنی میں ظاہر ہے آخرت ہی میں فیصلہ کرنا ہے، دنیا میں تو اس کا تو یہ جو آخرت کے مسئلے آخرت میں جا کر کھلیں گے۔ اچھا، لیکن پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں تم کوئی جو سماجی فروق ہے نا، فروق فرق کی جمع ہے، سماجی جو سوشل ڈفرینسز جو ہیں کافر کے ساتھ ان کو ملیا میٹ کر دو۔ اچھا، تو یہ واردات کرنا چاہ رہے تھے آپ، وہ دو باتیں کر کے
میرے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ جو سماجی ڈفرینسز ہیں، یعنی میں ان کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتا، میں ان کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ میرے وارث نہیں ہو سکتے، میں اس سے شادی بیاہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ اہل کتاب وہ بھی جو ہے نا وہ ایک استثناء کے طور پر ہے، مطلب اصل یہ ہے کہ کافر کے ساتھ نہ ہو، پھر وہ ایک استثناء ہے. اس وجہ سے ہم اگر اصل کے طور پر وہ بات کر دیں تو انشاءاللہ علمی طور پر غلط نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ میری شادی نہیں ہو سکتی، بیاہ نہیں ہو سکتے، اچھا وہ میرا سربراہ نہیں ہو سکتا. یہ فقہا جو ہیں جہاں بھی کہتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کا حاکم نہیں ہو سکتا، قاضی نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے ہیں ایک دلیل بار بار لے کر آتے ہیں امام ابو حنیفہ سے لے کر دیگر فقہا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ایک آیت لے کر آتے ہیں، اگرچہ چاہے اس کا اپنا سیاق کچھ بھی ہو، لیکن کہتے ہیں کہ شریعت کی جو نصوص ہیں تو ان کا جو عموم ہے وہ ہر جگہ کام دیتا ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافروں کا اللہ کبھی مسلمانوں پر جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں پڑنے دے گا. تو اس وجہ سے نہ وہ میرا حکمران ہو سکتا ہے، نہ وہ میرا قاضی ہو سکتا ہے، بے شمار اور چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے. بعد میں صحابہ نے جو ہے نا وہ اس حد تک کہا کہ کوئی بہت اعلیٰ جو ہے نا وہ اثر انداز ہونے والی کوئی پوزیشن بھی، لازمی بات ہے جو اثر انداز ہونے والی پوزیشن جب آپ کافر کو دیں گے تو اس سے کفر جو ہے وہ تو مطلب ہماری جنگ ہے یار کفر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی جنگ ہے، اور اس سے بڑی جنگ روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں کفر کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں یہ جنگ آپ نے کرنی کرپشن کے ساتھ کریں، آپ کریں بے ایمانی کے ساتھ کریں، بددیانتی کے ساتھ کریں، ظلم کے، مطلب اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ فاسق اب ہماری مسجدوں میں بھی بہت ساری جو ہے نا ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ تان ٹوٹتی ہے داڑھی نہ رکھنے پر. مسجدوں کی تان خطیبوں کے وہاں میں اکثر دیکھتا ہوں وہ بیچارے جو وہ اول تو جو نماز پڑھتے نہیں ہیں وہ تو ویسے بخشائے، جن بیچاروں کی وہ قسمت تھی وہ مسجد میں قابو آ گئے، خطیب صاحب پورا 1.5 گھنٹے کا خطبہ ان کو بے عزت کر کے اٹھاتے ہیں کہ تیری داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب ہے کہ تیرے گھر میں پردہ نہیں. یہ 4-5 چیزیں جو خاصی حد تک جو ہے نا خاصی حد تک کیا مظاہر میں آتی ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اچھا لیکن ان سے اگر آپ ہٹ بھی جائیں تو یہ جو ہے مطلب کوئی بندہ جو ہے نا لڑکا جو ہے مطلب ہارمونز ہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے لیے معمولی بنا رہا ہوں معاملے کو، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ہارمونز ہیں جسم میں پیدا ہوتے ہیں، طبی طور پر وہ ایک چیز مطلب وہ ہو رہی ہوتی ہے، اس سے ہو سکتا ہے ایک لڑکا گناہ کر بیٹھے، فسق و فجور اسی چیز کا نام ہے. اچھا ہمارا جو اسلامی بیانیہ ہے اس کی آپ کو پتہ ہے حد یہ ہے کہ ان چیزوں کا وہ مذمت کرے. تو اچھا اس کی اب یہ ہو گیا ہے کہ فسق و فجور کو جو ہے نا ہمارا مذہبی بیانیہ، ہمارا جو مذہبی سیکٹر ہے اس کی زد پڑے گی فسق و فجور پہ، ہمارا جو غیر مذہبی سیکٹر ہے اس کی زد پڑے گی کرپشن پہ، اور اللہ کے ساتھ کفر جو ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر جہان کو تقسیم کرنا. یہ کہاں گیا؟ یہ نہ مذہبی بیانیہ نہ غیر مذہبی بیانیہ، یہ تو اڑ گیا پیچھے سے. اور ہمارا کیا تھا؟ ہم تو یہ جو فسق و فجور ہے ہم اس کو بھی کو بہت بڑا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ. اور شرک اگر آپ ہمارا یہ بیانیہ سن لیں تو وہ شرک جو ہے وہ قبروں شبروں کے اندر پورا کر کے ختم کرنے والا وہ بیانیہ ہمارا نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل جنگ ہے شرک کے ساتھ. اگر ایک بندہ شرک نہیں کرتا تو کسی وجہ سے فسق و فجور میں بھی وہ مبتلا ہے، انشاءاللہ اس کی بخشش کا مغفرت کا امکان ہے، ایز لانگ ایز اس کی وفاداری محبت اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مطلب قرآن کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کی شریعت کے ساتھ ہے. اور یہاں کے جو فساق اور فجار ہیں ہم نے مطلب فی الحال جب تک ہمارے پاس یہ ہمارے بات تھوڑی سی اور طرف کو چلی جائے گی، اس کی وضاحت کبھی ہم اور موقع پہ، لیکن ہے یہ بہت اہم بات کہ جب تک پوری سوسائٹی پر غالب آ کر ٹرینڈز دینا سوسائٹی کو آپ اس پوزیشن میں نہیں آتے، آپ کو اعمال کے حوالے سے اپنا پیکج بہت بھاری بالکل نہیں رکھنا. وہ پیکج آپ کا ہوگا جیسے جیسے آپ معاشرے کو ٹرینڈز دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور وہ طبی انداز میں ہو جائے گا. وہ ایک مووی جو ہے وہ عورتوں کی شلواریں اونچی کروا دیتی ہے، وہ فیشن بنا دیتی ہے، تو ایک مووی بنا کر آپ ایک فیشن دے سکتے ہیں. تو جب آپ انشاءاللہ کسی اس میں آئیں گے، اتھارٹی میں آ جائیں گے، تو آپ کے پاس ہزاروں طریقے ہوں گے. فی الحال جو ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے شلوار، میں کہتا ہوں اس کو
قریب بھی ایشو نہیں بننے دینا چاہیے. داڑیاں نہیں ہیں کوئی بڑی مسئلہ نہیں ہے. تم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو, داڑیاں تمہاری نہیں ہیں تو انشاءاللہ نجات کی بہت وہ ہے. اور البتہ اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دشمنی نہیں ہے تو یہ داڑیوں والوں حاجیوں تمہاری خیر نہیں. مطلب اللہ کے ہاں جا کر مطلب ہے وہ انشاءاللہ وہ بندہ جو اللہ کے دشمن کے خلاف غیرت میں آ گیا تھا, داڑھی منڈا, وہ زیادہ اللہ کو انشاءاللہ عزیز ہوگا اس حاجی صاحب سے جس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی دنیا میں کفر سے, شرک سے, خدا کے دشمنوں سے, خدا کو یا اس کے رسول کو گالیاں اور گستاخیاں کرنے والوں سے. مطلب تو یہ جو ایک چیز جو ہے نا, اب مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کا بیانیہ ہے, یہ توحید کا نریٹو ہے جو آج کے اس دور میں ہونا ہے, جس میں اعمال کے حوالے سے بہت ہلکا پھلکا کر دینا ضروری ہے. مولوی کاش کہ یہ بات سمجھ جائے ہمارا کہ مطلب وہ اعمال کو جو ہے نا وہ مقدم کرنا اور عقیدے کو مؤخر رکھنا, یہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے نا مطلب اس پہ وہ ہے. تو بہرحال جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ یہ کہنا کہ یہ آخرت میں فیصلے ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ اس کا اللہ ہی کے ساتھ معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ در حقیقت اللہ ہی نے کرنا ہے, لیکن اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے حوالے سے جو جذبات, جو احساسات, جو رویے اللہ نے اپنے بندوں میں یہاں چاہے ہیں وہ رویے مجھے یہاں پیدا کرنے ہیں. میں کسی کا فیصلہ نہیں کر رہا, اگر اس کی وضاحت کرنی ہو تو کرنے نہیں چاہیے. بھائی کسی کا فیصلہ میں نہیں کر رہا, اس کا فیصلہ اللہ نہیں کرنا ہے. دوزخ میں جانا ہے, جنت میں جانا ہے. اور یہاں سے جو ہے نا وہ ایک اور بھی چیز آ جائے گی, ہمارے پاس موقع نہیں ہے ورنہ ہم ایک اور چیز جو ہے نا وہ آپ کو پڑھانا چاہ رہے تھے. یہ جو ہے مطلب اللہ کے جو فیصلے ہیں, اللہ کا جو فیصلہ کرنا ہے وہ دو سطح پہ ہے نا. ایک اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کتاب اتار کر اس جہان میں کر دیا ہے, اور ایک اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے حشر برپا کر کے آخرت میں کرنا ہے. آپ جو ذہانت دکھا رہے ہیں وہ اس فیصلے کو گول کرنا چاہ رہے ہیں اس فیصلے کی آڑ میں کہ وہ خیر فیصلہ ہونا ہے. بھائی دو فیصلے ہیں, ایک اس نے آج کر دیا ہے اور وہ جو آج اس نے کتاب اتار کے فیصلہ کیا ہے جس کے بعد جہان بٹ گیا ہے دو ملتوں میں, اس کو زیادہ سے زیادہ اس لائن کو گہرا کرنا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں اس لائن دو ملتوں کے مابین جو لائن کھینچ دی ہے رسالت نے, اس کو گہرے سے گہرا کرنا وہ اللہ کے اس فیصلے کی بنیاد پہ جو اس نے آج کر دیا ہے. اور اس فیصلے کو ایمان تو اس فیصلے کو ماننا ہے. وہ تو جو فیصلہ ہوا ہی نہیں, وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کیا فیصلہ ہے, اس کو میں کیسے کروں کہ جا تو دوزخی ہے تو جنتی ہے, مجھے تو خود پتہ نہیں ہے اللہ رحم کرے میں نے کہاں جانا ہے. تو وہ فیصلہ ہے جس کے بارے میں کسی کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے, باوجود اس کے کہ اللہ کا شکر ہے نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, اس کے رسول سے بھی محبت رکھتے ہیں, پھر بھی ہمیں پتہ تھوڑی ہے کہ ہم نے کیا ہونا. وہ تو وہ فیصلہ ہے. وہ جو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, ایسی وہ مطلب ہے گڑبڑ ہے, دو نمبری ہے, اس کو کر کے. اور ظاہر ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر بندہ جھینپ جاتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یار میرا پتہ نہیں کیا بننا ہے, تو ظاہر ہے آپ کچھ جھینپ تو جائیں گے نا. وہ بڑی مزے کی بات ہے. اس کا فیصلہ کیا ہوا, کافر کو بخش دو. یہاں کہاں سے بات کہاں چلی. تو اللہ کے دو فیصلے, ایک اس نے آخرت میں کرنا ہے حشر کو برپا کر کے, ایک اس کا فیصلہ ہے جو اس دنیا میں کتاب کو اتار کر اور رسول کو بھیج کر دیا ہے. ہمارا کنسرن اس فیصلے کے ساتھ ہے, اس فیصلے پر اصرار کرنا اور اس اختلاف کو دنیا کا سب سے بڑا اختلاف بنانا, یہ رسالت پر ایمان کا لازمہ ہے. اس اختلاف کو سب سے بڑا اختلاف بنانا, کفر اور اسلام کو. تو یہ جو ہے اچھا. اب اس کے جو ہے وہ جو آگے چل کر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تکفیر کا مسئلہ جو ہے, تکفیر مطلب اب فی الحال اس کی بات چھوڑ دیں کہ مسلمانوں میں سے تو آپ کو پتہ ہے سماجی سطح پر اگر کسی کی تکفیر ہوئی ہے تو اس کا مطلب ناٹ ایکسکلوسیولی نیسیسریلی, لیکن یہ کہ جو عمل جو ہوا ہے وہ یہ کہ قادیانی ہوئی کی تکفیر ہوئی ہے سماجی سطح پر, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اور کئی سارے طبقے اس کے اہل نہ بنتے ہوں. تو ایسا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو چکا ہے, جتنے بیک فٹ پہ ہم جا چکے ہیں, تو ہم کہتے ہیں چلے فی الحال
ٹھیک ہے، قادیانیوں کی تکفیر جو ہے نا، جس میں ماشاءاللہ پورا معاشرہ ہمارے ساتھ ہم آواز ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں قادیانیوں کی تکفیر کو۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم تو البتہ یہ بھی وہ طبقہ ہے جس کا بہرحال دعویٰ تو ہے نا اسلام کا، تو یہ اس طبقے میں آئیں گے جن کو آپ اسلام سے خارج ٹھہرانے کے حوالے سے تکفیر، تو اس میں تکفیر کا ریفرنس کیا ہے، یہاں تک کہ قادیانیوں تک کے حوالے سے کہ اسلام سے خارج ٹھہرانا، جبکہ ان کا دعویٰ مسلمان ہونے کا ہے۔ لیکن ہم فی الحال یہ بات نہیں کر رہے۔ آج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندو کے لیے بھی یار کافر کا لفظ از ٹو مچ یار، کافر کا لفظ مطلب عیسائی کے لیے کافر کے لفظ کو دفن کر دو۔ یہ وہ پیچھے جاؤ، وہی جو دور رسالت کی ہی کچھ ہیں لفظیں اصطلاحیں ہیں، آپ خواہ ان کو 14ویں صدی میں کھینچ لائیں۔ کافر نام کی جو مخلوق ہے ڈینوسارز کی طرح، وہ ناپید ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے بڑے زمانے پہلے، پتہ نہیں کہاں سے آپ کافر نکال رہے ہیں دنیا میں، آج کو کافر ہے کافر ہوتا ہی نہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ نے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے ظاہر ہے جب ہندو خود کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں تو اس کے لیے ایک اور لفظ بولو، نان مسلم، غیر مسلم۔ اب غیر مسلم کا لفظ قرآن مجید میں کہیں ہو دیکھا پڑا ہے آپ نے؟ غیر مسلم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں کہیں غیر مسلم کا لفظ، صحابہ کی پوری اصطلاح میں غیر مسلم کا لفظ نہیں ہے، تو واجب تو مگر وہی ہے۔ اور ان کے ہاں جو کافر کا لفظ ہے تو وہ تو ناجائز ہے، وہ تو غلط ہے، بڑی بد تہذیبی ہے کافر کا لفظ جو ہے وہ بولنا۔ تو کافر جو ہے وہ، تو ہم یہ تو ان کو کافر کہنا، آپ دیکھتے ہیں وہ محمد بن الوہاب وغیرہ نے جو نواقض اسلام میں لکھے ہیں ان میں سے باقاعدہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والی ملتوں کے لوگ ہیں، ان کو کافر نہ کہنا خود کا کفر ہے، یا ان کے کفر میں شک کرنا، یا ان کے مذہب کو جسٹیفائی کرنا، یہ کفر کے رویوں میں سے ایک رویہ ہے۔ بھئی اتنا ہی رسول اللہ پر ایمان اسی درجے پر ہی مطلوب ہے کہ جو رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ اب یہ ہمارے یہ سارے مسئلے ایسے ہیں کہ جن سے کے ساتھ جڑے ہوئے کئی سارے ایشوز ہیں، ان کو بیان کرنے نہ کرنے سے کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ جب ہم البتہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا یہ دنیوی احکام کے حوالے سے یہ وضاحت ہم کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ ایمان نہیں لاتا اس کی تکفیر کرنا، اس کو کافر کہنا، یہ دنیوی احکام کے حوالے سے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ تکفیر کے حوالے سے دنیوی احکام جو ہیں وہ اخروی احکام کو لازم نہیں ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں وضاحت میں ہم گئے تو ہمارا وقت بہت سارا جو ہے وہ اس کے اندر لگ جائے گا۔ یعنی جس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ کافر ہے، ایک یہودی تھا وہ کافر ہے، ہم نے دنیوی احکام کے لحاظ سے اس کو کافر کہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اخروی احکام کے لحاظ سے پتہ نہیں وہ اپنے موت آنے سے 1 منٹ پہلے اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ لیا، ہمیں پتہ ہے۔ ہم تو بہرحال اس کو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان مرا ہے، ہم تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، ہم تو اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ کافروں والے احکام ہیں، دنیاوی احکام ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کافروں کے دنیاوی احکام ہیں۔ تو دنیاوی احکام میں ہم ان کے ساتھ ان کی تکفیر کریں گے، ان کو کافروں والا معاملہ رکھیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک بندہ تھا وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، جیسے کفر ایک بندے نے، جو منافقین کون ہوتے ہیں؟ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں یا سماجی طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، در حالے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بغض بھی رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی شریعت کے ساتھ۔ تو اگر مطلب یہ کیٹیگری ہے تو ہونے کو یہ کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے کہ کسی وجہ سے اس کی جو سماجی وہ ہے وہ یہودی تھی یا عیسائی تھی، در حالے کہ وہ مسلمان تھا۔ جیسے یہ منافق اپنے کفر کو چھپائے ہوئے تھا، ویسے وہ کسی وجہ سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کب اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اسلام کو چھپائے اور کب اس پر واجب ہے کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرے، یہ ایک بحث لمبی الگ ہے اور علماء نے اس پر بحث کی ہوئی ہے۔ لیکن اصولاً کسی نہ کسی صورت میں اس کا امکان موجود ہے کہ ایک بندہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو، سماجی اپنے شناخت میں
در حالے کے در پردہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، امکان اس کو ہے۔ اب اس کا فیصلہ آخرت کو ہو جائے، ہمارے کاغذوں میں وہ ہندو مرا، یہودی مرا، آخر میں جا کر وہ، اور یہ یکتم ایمانہ، یہ قرآن مجید میں ہے، وہ جو وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، دربار میں باقاعدہ آل فرعون میں سے، فرعون کا باقاعدہ جو ہے وہ درباری ہے، کیبنٹ کا بندہ ہے، مطلب اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، بڑا قریب کا اس کا وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یکتم ایمان ہو، اللہ اس کے ایمان کی گواہی دے، اس میں ایمان ہے مگر اب تک چھپائے ہوئے تھا، لیکن اب کوئی ایسی صورتحال بن گئی، اب اس نے کہا کہ اب مطلب اس کو چھپانا وہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی نا، اس نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو سامنے لے آتا ہوں، تو اس نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ لیکن یہ ہے کہ ہونے کو تو ایسے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں نا، یعنی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہو، وہ ابھی بھی سمجھ رہا ہو کہ میں ابھی بھی وہ نہ ہوں۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ ہے کہ اخروی احکام دنیاوی احکام سے لازم نہیں آتے، یعنی اللہ نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں بالکل ہمارے فیصلوں سے۔ ہم نے ایک بندے کو مسلمان کہا دنیاوی احکام میں، آخرت میں جا کر وہ کافر نکلا، بالکل ممکن ہے۔ ہم نے ایک بندے کو کافر جانا دنیاوی احکام میں، اور دنیاوی حوالوں سے ہم حق بجانب ہی تھے، لیکن یہ ہے کہ اخروی احکام میں وہ مسلمان نکل آیا۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی احکام اخروی احکام کو لازم نہیں ہے، یہ وضاحت تو ہم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس کو کافر کہا ہے، ہم نے دنیاوی غرض سے کہا ہے، دنیاوی جو احکام کو فٹ کرنا تو اس وجہ سے ہم نے کہا ہے۔ لیکن یہودی کو کافر کہنا، ہندو کو کافر کہنا، سکھ کو کافر کہنا، اور ان کی تکفیر ہی کرنا، اور جہان کو اس کے بنیاد پر بانٹ دینا، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہیں انسانیت کے مابین، کہتے ہیں انسانیت میں فرق ڈال رہے ہیں۔ ہم نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی رسالت کو تو ماننے کا وہ تھا، تو جب آپ نے محمد الرسول اللہ کہا تو آپ نے تو ہیومنزم کا انکار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو فرق کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یفرق بین المرء وزوجہ، وہ جو باپ اور بیٹے کے مابین جدائی ڈال لیتا ہے۔ تو بھائی اسلام تو یہ ہے، کافر باپ اور بیٹے کے مابین جدائی ڈال دیتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو دو نمبری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے نا اللہ کے فیصلے کے ساتھ خلط کرنا، اور پھر آخرت میں یہ چیزیں کھلیں گی، دنیا میں جو ہے نا یہ چیزیں آپ وہ نہ کریں۔ یہ 6:30 ہو گئے ہیں بھائی، 4:30 ہو گئے ہیں، نماز ہماری خاصی لیٹ ہوگی، تو عصر کی نماز پڑھ لیں۔ آج کے لیے ہمارا میرا خیال یہ سیشن کافی، کئی ساری چیزیں ہیں جو اس حوالے سے بھی رہ گئی ہیں، اور ہمارے جو کچھ ٹیکس ہے وہ بھی اللہ نے توفیق دی۔ تو فی الحال ہمارا 4 دن کا یہ جو سیشن تھا یہ یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔